اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ول آئی بی فارگیون؟ تو آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر توبہ کیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 60 سے 70 کے ان بٹوین لفظ توبہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، جس نے گناہ کیا پلٹ آؤ، میری طرف آ جاؤ۔ بنیادی طور پہ انسان بے گناہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو پیچھے سے لے کے چلتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ کرسچینٹی کا یہ نظریہ کہ ہیومن بینگ از بورن سنر، یہ غلط ہے۔ آج بھی کرسچینٹی میں آپ کو یہ تھاٹ ملے گی کہ حضرت آدم اور حوا نے جو کہ پھل کھا لیا تھا تو لہٰذا اب دنیا میں آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود ولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ اس دنیا میں آئے تھے ہم بالکل سفید کاغذ کی طرح تھے، تقریباً 2 سال تک، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیے کہ جب تک بچہ بولتا نہیں ہے وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے کورا کاغذ ہے، فطرت کے نور میں ڈھلا ہوتا ہے۔ اس کو اگر زبان دی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ کی طرح انی عبداللہ کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کو سب یاد ہوتا ہے۔ 4 نور ہم سب کی زندگی میں، نور فطرت، نور ہدایت، نور اسلام، نور وحی، کہ بچے کو اللہ تعالیٰ ایک عجیب طرح کی کیفیت سے گزار کے بھیجتا ہے کہ اس کو یاد ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور کوئی گناہ بچے کا لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہیں، یعنی ان کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا۔ ایک سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، یعنی خواب میں اب کوئی کسی کو قتل کر دے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی سونے کی حالت میں اعمال نہیں لکھے جاتے۔ اسی طرح مجنون، دیوانہ، کریزی، ہوش ہی نہیں بیچارے کو، اس کے عمل بھی نہیں لکھے جاتے۔ اور تیسرا بچہ، جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں بلوغت سے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہیں، کبھی نہ ان کو جہنم کی باتیں بتانی چاہیے، نہ بچوں کو یہ کہنا چاہیے اللہ مارے گا، آگ میں پھینکے گا، کبھی نہ کہیں۔ یہ بہت نیگیٹو بات ہے۔ ایک دن ہم صرف بچوں کی تربیت پہ بات کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کافی چیزیں ساتھ دیکھیں گے۔ اب معاملہ کہاں بگڑتا ہے کہ ماں باپ اگر بچے کو ایسے ماحول میں پروان چڑھائیں کہ جو اس کے نور فطرت کی اور زیادہ نشو و نما کرے، مثلاً کہ اچھے گھر میں بچہ پیدا کر دیا گیا، پہلے لیول پہ مسلمان گھر میں، پھر دوسرے دور بات میں کیا کہ بعمل مسلمان۔ اب بچہ جب پیدا ہونے کے بعد گھر کا ماحول اچھا دیکھتا ہے، 5 وقت ماں نماز پڑھتی ہے، باپ پڑھتا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو پھر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کچھ نہیں سنتا، تو 12 سال کی عمر تک ہونے میں وہ نورن علی نور کی کیفیت ہو چکی ہوتی ہے۔ 6-7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی عادت ڈال دی، 7 سے لے کے 10 سال میں کبھی پڑھی تھوڑی پڑھی، 10 سال تک بچہ بالکل ایک فطرت کا ترجمان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے بچے کو اپنے دھبے بہت جلدی دکھتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کا ماحول فلیوٹڈ ہو، برا ماحول ہے، کفر والا، شرک والا اور اسی طرح کی دوسری برائیاں، تو آہستہ آہستہ وہ جو فطرت کا نور تھا نا اس کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں، اور 12 سال تک وہ سارے گناہ کر لیتا ہے جو بڑے لوگ 20-25 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ پھر روح بے چین ہو جاتی ہے۔ فطرتاً ہماری روح جو ہے نا وہ صاف رہنا چاہتی ہے۔ دیکھیے صفائی باہر کی صفائی کا نام ہے نا، طہارت۔ آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں، اور توبہ کیا ہے؟ باطنی طہارت کا نام ہے۔ ہم کسی کے سامنے آنا چاہیں تو کیسے آتے ہیں؟ کیا منہ پہ گدیں لگی ہوں اور بال بکھرے ہوں، گندے کپڑے پہنے ہوں تو ہم آنا چاہتے ہیں؟ فطرتاً کوئی انسان نہیں پسند کرتا کہ لوگ اس کو اس حال میں دیکھیں جس میں وہ تنہا ہوتا ہے۔ ہم باہر آتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، کنگھی کر کے کمرے سے نکلتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اس طرح کے نہ لگے بکھلائے ہوئے۔ بس آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح باہر کی ہم طہارت کرتے ہیں نا، اندر کی طہارت کا نام توبہ ہے، گناہوں سے خود کو پاک کرنا۔ چلتے چلتے پاؤں پہ مٹی پڑ جاتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس لفظ کے روٹ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت بات واضح ہوئے گی۔ تابہ یتوبو، توب کہتے ہیں اوب سے ہے،
اواب کا لفظ بھی آپ اسی سے سنیں گے. بعض کہتے ہیں حمزہ واو با اس کا روٹ ہے، بعض تا وا باؤ بھی کہتے ہیں، اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن توبہ کے لفظ کے اندر جو معنی چھپے ہوئے نا، پلٹ کے آنا. دو کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، بندے کے لیے اور اللہ کے لیے. آپ کہتے ہیں میں نے توبہ کرنی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تائبون، توبہ کرنے لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے التواب. آدم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا انہ هو التواب الرحیم. تو اللہ کے لیے لفظ تواب کیسے آتا ہے اور بندے کے لیے کیسے آتا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. فطرتاً بندے سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے اس سے پلٹ جاتا ہے. جس طرح ماں ناراض ہوتی ہے نا، کہتی ہے اچھا میں تم سے بات نہیں کرتی. اللہ کے التواب ہونے میں کیا چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے روٹھ کے جب ناراض ہو گیا تھا نا تب پلٹ آیا. تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. اور بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرنا کیا ہے کہ اللہ میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے تجھ سے جو دور ہو گیا تھا تو مجھے معاف کر دے. یہ واپسی کا سفر ہے. توبہ خالق اور مخلوق کے بگڑے ہوئے تعلقات کے بحال ہونے کا نام ہے. گھر میں 2-3 لوگ رہتے ہیں، آپ دیکھیے آپ زیادہ باتیں نہ بھی کریں، کچھ نہ کریں، لیکن اچھی کمیونیکیشن ہو نا تو آپ آسودہ فیل کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں. لیکن کسی دن آپ کا دل بوجھل ہو، آپ ڈپریس فیل کریں، تو آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. لیکن پھر آپ سوچیں گے کوئی 1-2 رشتوں میں سے کسی ایک کی کوئی بات چبھی ہوئی آج صبح سے تو دل بوجھل ہے. ایسا ہوتا ہے. شوہر جاتے ہوئے کوئی جملہ بول گئے، بچے نے کچھ کہہ دیا، ساس کے منہ سے کوئی بات پھسل گئی، کوئی بات چھوٹا سا کوئی ہمارا پیارا ہمیں کہہ دیتا ہے نا تو اس کا بوجھ کیا ہوتا ہے، ہم ہاتھ لے کے لیٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آج کیا، پھر سمجھ آتا ہے، ٹون مان جاتی ہے کہ جی آج فلاں نے کچھ کہہ دیا. ہم بوجھ لیتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہم انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لوگ ہم سے خوش رہیں تو چاہے بات کبھی 2-2 مہینے نہ ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر ہمیں شبہ پڑ جائے نا کسی کے دل میں میرے لیے میل ہے تو ہماری چین ختم ہوتا ہے. اسی کیفیت کو آپ 100 ٹائم زیادہ کر لیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد اس کے اندر یہ گلٹ آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا سامنا نہیں کر سکتا. جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں نا ہم اس سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، نظر پھیرتے ہیں. محفلوں میں لوگ دور دور بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کوئی بندہ ادھر آ رہا ہے تو اٹھ کے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. انسان جب اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرتا ہے نا اپنے گناہوں پہ تو اس کی فطرت چاہتی ہے کہ پلٹ کے آؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پلٹ آؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس کے بعد پھر کوئی اور دن نہیں آنے والا. جتنا زیادہ توبہ کو ڈیلے کریں گے اتنی توبہ زیادہ شدت سے کرنی پڑے گی. آپ سفید کپڑے کو ذہن میں لائیے، اس کے اوپر سیاہی کا دھبا پڑ گیا، فوراً پین چھوڑ کے آپ جا کے اس کو پانی میں رکھ دیں، تھوڑی سی کوشش سے وہ دھبا اتر جائے گا. اور اگر آپ تھوڑی سی ڈیلے کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے صابن سے دھونا پڑے، اور صابن سے دھونے کے لیے 1-2 چھوڑ دیے تو ہو سکتا ہے بلیچ میں ڈالنا پڑے. بس یہی سمجھ لیں کہ گناہ کیا ہے، ہماری روح پہ لگے ہوئے دھبے ہیں، سٹینز ہیں، جس کو ندامت کے پانی سے دھونا ہے. الندم التوبہ، شرمندگی. جتنی جلدی اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے نا اتنی آسانی سے چھوٹ جائیں گے، اور جتنی مشکل سے چھوڑیں گے، جتنا دور جا کے چھوڑیں گے، سستی کریں گے، ہو سکتا ہے کپڑا ہی پھٹ جائے بلیچ سے. یہ جو آج کے دور کی سوغاتیں ہیں نا، ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن اور پتہ نہیں کیا کچھ، آج اتنی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں جن کے نہ کبھی کسی نے نام سنے نہ کبھی سنے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ بیماریاں ہیں کھاتے پیتے ملکوں کی، پیسے والوں کی بیماریاں وہ ہیں. کبھی آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دیہاتی کو یا جو سارا دن کام کرتا ہے کبھی جوڑوں کے درد سنے، جوائنٹس کی درد ہوئی، کبھی کمر میں درد ہوئی ان کے، کبھی ان کے مسلز پل ہوئے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. اور جن ملکوں میں گدے بھی وہ ہیں کہ آپ کے ساتھ گدا بھی پلٹ جائے، پلوز بھی وہ ہیں کہ جو آپ کا شاید سر بھی دبا دیں گے، انہی ملکوں میں آپ دیکھیں گے بیماریاں بھی اتنی زیادہ، تکلیفیں بھی اتنی زیادہ. وجہ کیا کہ ہم جب بہت زیادہ دنیاوی طور پہ آسودہ ہو جاتے ہیں نا
تو پھر ہم اس قسم کے لاڈ دکھانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارے پاس وہ نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے. نتیجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہوگا. کرنے کا کام کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لیں. جیسے ہم انسانوں میں معاملات رکھتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میری بات کبھی کسی کو نہیں چبھی، میں نہیں کبھی کسی کا دل دکھاتی اور نہ میرا کسی نے دکھایا. ہم میں سے جو بھی یہ کہے گا نا وہ جھوٹ بولے گا. کرنا کیا ہے؟ دل دکھا تھوڑی دیر میں کلیریفیکیشن کر لو. غلط فہمی ہو گئی فوراً کمیونیکیشن کر لو. صبح بات کسی سے ذرا سخت ہوئی، کھانے کی ٹیبل پہ اس سے ذرا اچھی بات کر لو، صلح ہو جائے گی. سونے سے پہلے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنے تعلقات کو بحال کر لو. اسی چیز کو آپ خالق اور مخلوق کے بیچ میں لیتے ہیں تو توبہ اصل میں یہی ہے. شیطان کرتا کیا ہے؟ پہلے بندے سے گناہ کراتا ہے. کر لو نا، کچھ نہیں ہو تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. اللہ سے معافی کی امید پہ گناہ کرواتا ہے. پھر جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کے دل میں گل ڈالتا ہے. پھر جب گل ڈالتا ہے نا تو پھر اس سے مزید گناہ کراتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی. آپ دیکھیے کہ آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلے، پھیکے رنگ کے کوئی بھی لون کا سوٹ اچھا سا آپ نے صاف ستھرا پہن لیا، وائٹ پہن لیا. آپ کتنا بچاتے ہیں اپنے کپڑوں کو؟ سالن کا کوئی داغ پڑ جائے، کپڑے نہیں آپ دھوتے، برتن نہیں دھوتے، نہیں میرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑیں گے. کب تک؟ جب تک آپ وہ نئے اور صاف کپڑوں کے شعور میں جیتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ کے کپڑوں پہ گندگی پڑ گئی، دھبا پڑ گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے کچھ گر گیا، کچن صاف کر رہے تھے پانی گر گیا، کچھ ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کیئرلیس، اب کہتے ہیں اب ساری صفائی کر لوں. پسینہ آیا تو اب ایک ہی دفعہ آ جائے، ذرا یہ بھی کر لوں وہ کر لوں، اور ایک دفعہ کپڑے بدل کے بندہ لگ جائے اپنی ٹون میں تو پھر گھر والے ہی کہتے ہیں اب چھوڑ بھی دیں تو بس کریں، تو پھر بھی نہیں انسان چھوڑتا ہے نا. بالکل اس مثال کو آپ لے کے آئیے جب ہمارا دامن گناہوں سے بچایا ہوتا ہے. دیکھیں بچے نہ بچے، کوئی کوشش ہم نے رکھنی ہے کہ بچانا ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے نا اتنا گناہوں سے دور رہے گا. اور ایک دفعہ گناہ کا ایک چھیٹا اس پہ پڑ گیا تو پھر اگلا گناہ خود ہی ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ شراب کا ہر جام اس کے اندر سے ایک اور جام چھلکتا ہے کہ مجھے بھی پی. ایک گناہ کریں گے دوسرا گناہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح ایک نیکی کریں گے دوسری نیکی بھی آسان ہو جائے گی. ایک اسی طرح کی کہانی تھی. آپ جب ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس سے ایک اور نیکی مل جاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ ایک دن ایسی مجھے رائٹ دینے کے لیے آئی، کچھ ان کا مسئلہ تھا تو وہ مجھے رائٹ دینے کے لیے آئیں. گھر انہوں نے کہا میں لے آتی ہوں کوئی بات نہیں. اب وہ گھر سے کیا نکلی، پہلے تو وہ آئیں اپنی گاڑی میں تھی تو ان کو کہا چلے لے آئیں، چلی گئیں. جب وہ مجھے لینے آئی اتفاق سے اس دن 2-3 چیزیں ایسی ارجنٹ تھی بیچ میں جو میرے ساتھ تھی کہ وہ ہم راستے میں 2-3 ایسے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتے آئے جو بہت اسکول کے اہم کام تھے. واپسی پہ میں نے ان کو کہا دیکھیں جب آپ صبح گھر سے آئی تھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس آج اتنی نیکی ہے؟ آپ کو بتایا آج آپ کا ادھر بھی حصہ ڈل گیا، آپ کا ادھر بھی ڈل گیا، ادھر بھی ڈل گیا، ادھر بھی ڈل گیا. تو وہ بہت خوش تھی، کہہ رہی واقعی میں نے تو ایسے سوچا بھی نہیں. میں نے کہا دیکھیں ایک نیکی دوسری نیکیوں کا راستہ آسان کرتی ہے. جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں نا اس طرح نیکیوں اور گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. مثلا آپ کسی ایک بچی کو بیاہ کے لاتے ہیں، کیا وہ بچی اکیلی آتی ہے سسرال میں؟ نہیں، اس بچی کے ساتھ آپ کا ایک پورا خاندان اور بن جاتا ہے. اس کی ماں سے بھی آپ کی پھر بات ہوگی، اس کی بہنوں سے بھی ہوگی، پوری ایک نئی فیملی آپ کی فیملی میں مرج ہو جاتی ہے. اسی طرح نیکیوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. آپ بعض دفعہ ایک نیکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی بہت ساری نیکیاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. ایک نیکی کر لے وہ دوسری نیکی کو بلا لے گی. جیسے ایک چین کی ایک لڑی پکڑیں گے نا پوری چین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور جب ہم یہ سب چھوڑ کے کہتے ہیں اٹس اوکے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی نیکی کے آپ کہیں گئے وہاں نیپکن پڑا ہوا تھا، مسجد میں گئے آپ نماز پڑھنے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ادھر مسجد اللہ کا گھر ہے گندا ہو رہا ہے، میں اس کو پکڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دوں. اب آپ نے مسجد میں گئے نماز کی نیت سے، اس کے بعد آپ نے یہ نیپکن اٹھا دیا. ہو سکتا ہے وہ اٹھانے میں آپ کو 2-4 دھبے بھی مل جائے. آپ کہتے ہیں لو میرے پاس وقت ہے میں ویکیوم کلینر نہ کر دوں. آپ پکڑتے ہیں ویکیوم کرنے لگتے ہیں. آپ کو جب وہ صاف لگتا ہے تو آپ کو پھر لگتا ہے کچن میں بھی گندگی ہے اور یہ بھی، لاؤ میں پھر سارا ہی صاف کر دوں. اور آپ آدھا پونا گھنٹہ لگا کے پورا گھر صاف کر کے ایک خوشی کی نیت لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح بعض لوگ اپنے چینج کی قدر نہیں کرتے نا، اٹس اوکے پھینک دو. آدھا کھایا آدھی بریڈ پھینک دی، آدھا جیم کھایا آدھا فریج میں پڑا رہا 2 ماہ پڑا رہا بعد میں پکڑ کے بن میں پھینک دیا. اسی طرح بعض لوگ نیکی